کی طرف سے میں میزبان شمائلہ صدف. آج ہمارا ٹاپک ہے الیکشن، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہمارے کنسٹیٹیوشن میں باقاعدہ طور پر سب کچھ بتایا گیا ہے اور کلیئر آپ کی سب آواز چیزیں ہیں. جی، کنسٹیٹیوشن میں تمام چیزیں کلیئر موجود ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کو نافذ کیا جائے. الیکشن کے تمام رولز موجود ہیں اور پھر ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2017 میں بھی ایکٹ پاس کیا گیا. تو آج کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ الیکشن کا وہ ایکٹ کیا ناکام ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا اور اظہار خیال کا موقع دیا. جی آج کے سینیریو میں یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ضروری ہوتے ہیں. تو ابھی سپریم کورٹ آنریبل کورٹ جو ہے انہوں نے جو ہے اناؤنس بھی کیا تھا کہ آپ الیکشن کے لیے ڈیٹ دیں اور 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے. تو ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ 30 اپریل کی ڈیٹ کو منسوخ کر کے ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے جو کہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، جو کہ آئین اور قانون کی روح کے منافی ہے اور آئین اور قانون کی روح سے یہ ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال اب اس حالات میں سپریم کورٹ کی طرف آج ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. جی اگر ایک جنرل بات ہم آپ سے کریں تو کیا الیکشن ہماری بنیادی ضرورت ہے؟ اگر عوام منتخب کر کے لاتے ہیں حکمراں کو، یہ عوام اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ حکومت پہ آئے اور ہماری ضروریات، ہماری جو کام ہے ان کو کریں. اگر وہ کام وہ نہیں کر پا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ضد پہ آ جی کے ایسے حکومت ہی پہ بیٹھے رہنا چاہیے، یا پھر عوام کی کیونکہ وہ حقوق پورے نہیں کر رہے وہاں پہ آ کے اپنا فرض نہیں پورے کر رہے؟ دیکھیں بالکل میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا ہے. عوام جو ہے ان کے فیصلے ہی چلتے ہیں اور کسی بھی جمہوری قوم میں، جمہوری ملک میں عوام کی ہی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ عوام میں سے ہی بندے الیکٹ ہوتے ہیں اور عوام میں سے ہی وہ حکمران بنتے ہیں. تو عوام کے ووٹوں سے آنے والی حکومت اور عوام کے ووٹ کی ہی اہمیت ہوتی ہے. کسی بھی ملک، جمہوری ملک میں عوام کے ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ 5 سال کے لیے ایک جمہوریت ہمارے ملک میں 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے، تو 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں. تو جو ایک جمہوری پروسیس ہے اس کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جو کہ تاحال نہیں ہو رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ الیکشن ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو عام عوام جو ہے وہ اپنے حق کی رائے دہی استعمال کریں گے، جس سے حکومتیں بنیں گی اور انہی کی وجہ سے ہمارے آنے والے جو حالات ہوتے ہیں، ہمارے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. وہ جب ہی حل ہوں گے جب ہمیں بہترین طریقے سے جمہوری نظام کو چلتا ہوا ہم دیکھیں گے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو یہ الیکشن کیا ہمارے لیے مطلب ضروری ہے کہ ہم الیکشن لازمی کریں؟ دیکھیں جی، اسلام کی روح سے بھی یہ کوئی ناجائز نہیں ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. جب خلفائے راشدین کا انتخاب ہوتا تھا تو اس وقت بھی ایک شورا ہوتی تھی جو ان کو منتخب کرتی تھی. کبھی بھی کوئی ایسے نہیں ہوا ہے کہ کوئی امپوز کر دیا گیا ہو کہ اب میرے بعد نہ. کبھی ہمارے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ اپنے صاحبزادگان یا اپنی بیٹیوں یا ان کو انہوں نے کہا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. تو یہ ایک نظام جو یہ جمہوریہ، اب تو جمہوری ووٹ کا ایک نظام آ گیا. اس وقت ووٹ کا نہ تھا لیکن شورا کا ایک نظام تھا. اسلام میں بھی یہ ایک جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. تو میرے جی، ناقص عقل کے مطابق تو مطلب جمہوریت جو صورت ہے وہ شورا میں بھی ایک عام قرآن عوام کی میں، آواز ہوتی ہے. جی، اس میں کام صورت جی شورا میں بھی اس میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ ان مسلمانوں کی رائے سے حکومت قائم کی جائے. تو ہماری ایسے ہی ہے. جمہوریت، ہمارا یہ پاکستانی ہمارا جو پاکستان ہے اسلامی نظریہ جمہوریت کے تحت قائم ہوا ہے. اور جب ہم یہاں پہ ایک حکومت قائم کرتے ہیں تو الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد ایک گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے. اب گورنمنٹ قائم ہونے کے بعد جب بالکل وہ عوام کے ان تمام ضروریات کو پورا نہیں کر رہی، عوام ان سے پریشان ہے
تو اس صورت میں انہیں ضد پہ نہیں آنا چاہیے. آپ دوبارہ سے آ جائیں, آپ الیکشن کروا لیں, نیکسٹ ٹائم پھر آ جائیں, عوام جس کو منتخب کرے گی وہ آ جائے گا حکومت پہ. تو اس صرف اتنی چھوٹی سی ضد کی وجہ سے کہ آپ بالکل ایک جگہ پہ رک جائیں, نہیں بھائی بس میں تو یہی ہے جی، الیکشن یہ نہیں کروں گا. یہی تو بات ہے نا. عوام کے جی جی پروسیجر موجود ہے ایک آئین اور قانون کے تحت. قانون ملک میں ایک آئین ہوتا ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے. آئین کے تحت جو چیزیں آئین میں لکھی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو وجوہات بنا رہے ہیں یہ ساری وجوہات تو مطلب یہ ڈکٹیٹرشپ کی منی شکل ہے. یہ کوئی آئینی روح نہیں ہے, نہ ہی یہ آئین کے تحت یہ تمام فیصلے ہیں. بہرحال اس پر مزید ہم بحث اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اعلیٰ عدلیہ موجود ہے اور سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے. تو ہم سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق اور سچ پر فیصلہ دیں گے, اور جو بھی اس عوام اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا وہ فیصلہ دیں گے, جس پر سب پارٹیاں عمل درآمد کر کے آگے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. جی بالکل کردار ادا کر رہے ہیں تمام ادارے, لیکن عوام جو ہے وہ ایگری نہیں ہے, اس گورنمنٹ سے عوام ایگری نہیں ہے, اور اسی لیے یہ معاملہ عدالت تک گیا ہے. تو اس بات کی امید ہے کہ عدالت اس بارے میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ کرے گی. آج کی جی سیاسی جی حالات بتائیں آپ کہ اس مطلب ایک نظام ہے وہ تبدیلی, بالکل اتنی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے کہ لوگ روڈ پہ نکل آئے الیکشن کی وجہ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے سینیریو ایک الیکشن کے حوالے سے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ عوام کتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں اس میں؟ جی, یہ دیکھیں رول آف لا کی یہ اس وقت تو بات ہے کہ ہمارے ملک میں جس وقت تک رول آف لا نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, اوپر سے نیچے تک جب ہم لوگ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمیں مشکلات کا ایسے ہی سامنا رہے گا. اس لیے قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور سب کو قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اس کے اس کے بدلے میں ہی ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان سامنے آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کی روشنی میں رول آف لا پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کی بہتری کے لیے قانون کو فالو کرنا چاہیے اور انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے جو سب کے لیے یکساں ہو. جی ہمارے پاس الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے. 2017 میں 15 چیپٹرز ہیں جو الیکشن سے متعلق تمام چیزوں کو بہت واضح طور پر بتاتے ہیں. تو الیکشن کا ایکٹ 2017 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الیکشن ایکٹ گائے بگائے آتے رہتے ہیں جی, اس میں کوئی ترمیم بھی ہوتی ہیں, وقت کی ضرورت کے مطابق ترمیم کر دی جاتی ہیں. الیکشن ایکٹ کے بارے میں یہی ہے کہ بس الیکشن ایکٹ پر عمل ہونا چاہیے. یہ جو ایکٹ بنائے جاتے ہیں یا قانون ہوتے ہیں یا آئین ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور ان کی روشنی میں ہی آگے تمام کام ہونے چاہیے تاکہ کسی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اور کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو above the law ہو. everybody should be under the law. اچھا, تو جب اس ہم کے لا لیے کی بات کرتے ہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لا کے لیے ہمارے جو وکلا ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہے کہ ہمارا قانون نافذ کیا جائے, اور جب وہ وکلا باہر نکلتے ہیں تو اریسٹ بھی ہو رہے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وکلا اریسٹ ہوئے ہیں, اس کے بارے جی میں پوچھ رہے ہیں. جی جی ہاں جی مطلب ہمارا وکلا اپنا پاکستان, ہمارا ہی اپنا ہی پاکستان ہے, اور ہم اپنے ہی قانون کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود وکلا کو اریسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی اب یہ دیکھیں جی کوئی بھی قانون سے بالا تر تو نہیں ہے, چاہے وکلا ہیں چاہے ججز ہیں چاہے جنرلز ہیں چاہے پولیٹیشینز ہیں, سب کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے. اگر وکلا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی اریسٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی وکلا جو ہیں وہ مطلب اس کا سہارا اپنی فیلڈ کا لیتے ہیں اور وکلا اس میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خلاف قانون ہے تو اس میں اریسٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وکلا تو قانون کے محافظ ہوتے ہیں, وہ تو غلط کام نہیں کرتے, وہ تو سب سے زیادہ قانون کو جاننے والے ہوتے ہیں, سب سے جی زیادہ قانون کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر وکلا جو ہے وہ پولیٹیکلی یا سوشل وکٹمائزیشن کا شکار ہوتے ہیں, ان کا اتنا قصور نہیں ہوتا ہے, ان کو صرف پولیٹیکل یا سوشلی وکٹمائز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہوتے ہیں.
مثلاً وہ کسی کیس میں کسی سائل کے کونسل بن جاتے ہیں، وہ سائل اثر رسوخ والا ہوتا ہے تو اس پہ جھوٹا کیس بنوا کے اس کو گرفتار کروا دیتا ہے. تو ایسے کاموں، ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور وکلا کے تحفظ کے لیے بھی کچھ اقدامات ایسے ہونے چاہیے جس میں وکلا کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ وکلا کا ہر وقت جو ہے وہ خطرات سے سامنا رہتا ہے اور ہر وقت وہ خطروں میں گھرے ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ وکلا کے لیے خاص طور پہ کوئی خاص قانون سازی ہونی چاہیے جس میں وکلا کو مکمل پروٹیکشن ہونی چاہیے. جی، وکلا جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ وکلا ہمیشہ بات ہی حق کی کرتے ہیں اور قانون کی کرتے ہیں. اگر 99% میں سے صرف 1% ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ وکلا میں سے کوئی رانگ سائڈ گیا ہوگا، لیکن ابھی تک جو ایک سلسلہ چل رہا ہے قانون کی ہی بات ہو رہی ہے. قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہی وکلا روڈ تک نکل آئے ہیں. تو جس طرح تحریک پاکستان ایک آزادی اسٹارٹ ہوئی تھی، تو آج کی ہماری جو تحریک چل رہی ہے پاکستان میں قانون کے نفاذ کے لیے، اس میں سب سے زیادہ وکلا آگے ہیں. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ وکلا قانون کو نفاذ کرنے کے لیے کچھ غلط کر رہے ہیں. وہ ایسے تمام پازیٹیو چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ تمام پازیٹیو راستے اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قانون کا نفاذ ہو، عدالتوں میں ہمارے قانون کو نافذ کیا جائے پراپر طریقے سے. ویسے ابھی بھی عدالتوں میں ہمارا قانون ہی نافذ ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے امیر اور غریب کی تو ہمارے قانون میں کہیں نہ کہیں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو بس ان یہی ہے کہ ساری چیزوں جی باثر لوگوں کے لیے جو ہے یہی اسی قانون کی تو ایک جنگ ہے جس میں ہم سب لوگ شریک ہیں، اور خاص طور پہ وکلا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور ایکویلٹی ہونی چاہیے، سب کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے. اسی لیے میں نے اپنی بات میں وکلا کو بھی شامل کیا کہ اگر وکلا بھی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو بھی انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ایک عام آدمی کے لیے. لیکن کیونکہ اب وکلا ایک ایسے لوگ ہیں جیسے وہ دوسرے لوگوں کی ٹینشنیں اور ان کی سردردیاں اپنے سر لیتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں اور ان کی باتیں وہ اپنے سر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وکلا کو جھوٹے مقدمات کیسز میں ملوث کر دیا جاتا ہے، اور وکلا کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک قانون سازی، منظم طور پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور وکلا کو اسپیشل طور پہ پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور ان کے لیے پروٹیکشن کا قانون ایسا ہونا چاہیے تاکہ وکلا اپنے آزادی کے ساتھ اپنی وکالت کر سکیں، اور جس کلائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ وہ جب چل رہے ہوں تو ان کو مکمل پروٹیکشن ہو. جی. اس حوالے سے ہمارے وکلا کا ایک پاس ہوا ہے. لیکن یہاں بات ہم کیونکہ الیکشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، الیکشن ہماری آج کی جس طرح سے ایک تحریک چل رہی ہے، اگر ہم 1947 کی تحریک دیکھیں جس کے بعد ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس وقت تمام لوگ تھے اس میں. لیکن آج جو تحریک چل رہی ہے اس میں وکلا سب سے آگے آگے ہیں. اور اگر ہم ہمارا ملک کا کرپشن ختم کرنے کے لیے اور یہ تمام نظام صحیح ہو جائے تو وکلا ہمارے اس قوم کے لیڈر ہوں گے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وکلا بہت زیادہ آج کل ہر وکلا چیز نے میں آگے ہیں. وکلا نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ تحریک آزادی پاکستان ہو یا چاہے برصغیر پاک و ہند میں پہلے سے موجود جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہم انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے. تو وکلا نے ہمیشہ ہی اپنا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وکلا ایک ایسا فارم ہے، وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے جو انسان کو دلیر بناتی ہے، اور اس یونیفارم میں جو انسان چیزیں جو اڈاپٹ کر سکتا ہے یا جو چیزیں حاصل کر سکتا ہے، ایک آدمی شاید ایک وہ فیئر جو ایک آدمی کو، عام آدمی کو ہوتا ہے، وکلا کو نہیں ہوتا. بس یہ تو وکلا پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ میں سے جو مطلب اچھا راستہ ہے اس کو چوز کریں، اور اچھے راستے پہ چلتے ہوئے ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انپریڈکٹیبل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی سفر کرتی ہے، آپ کو لائف آپ کی رسک میں ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور پھر اپنا حق بات پہ اس قائم پیشے کے رہنا ساتھ چاہیے. بالکل بالکل صحیح. مخلص ہونا چاہیے. تو آج ہمارے جو الیکشن کے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ الیکشن میں جو پارٹیز سب آگے آگے آ رہی ہیں اور ان پر کیسز بھی موجود ہیں، تو اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں جی، الیکشن تو صاف اور شفاف ماحول میں ہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب کو
لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو، سب کے لیے ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے، کوئی گڈ کاؤ بیڈ کاؤ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اداروں کا کردار ہمیشہ سے بڑا اہم رہا ہے، تو ہماری تو یہی گزارش ہے، تمام اداروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اس ملک کی سالمیت کی خاطر اور ہمارے آنے والے مستقبل، ہمارے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ ہمارے پولیٹیکلی جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور سب کو ایکول ٹریٹ کریں، اور پھر اس کے بعد عوام میں جائیں، اور عوام جو بھی فیصلہ دیں اس فیصلے کا احترام ہونا چاہیے، اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری اختیارات جو ہے جمہوری طور پہ ان کو کرنا چاہیے، مکمل طور بالکل پہ نیوٹرل رہنا چاہیے۔ جی، قانون کی حکمرانی کے لیے عوام کی رائے بہت زیادہ اہم ہے، اور عوام جس کو منتخب کرے وہی حکمراں ہوتا ہے، اور آج کے عوام جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے عوام تیار ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوا، یہی کہہ سکتے ہیں۔ جی، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا ہے، اور سب یہ تو قانون کے مطابق ہی چلنا ہے۔ انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے گا، اور کوئی فرشتہ ایسا بھیجے گا جو انشاءاللہ اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے جمہوری طور پہ آزاد ہے، اپنے ووٹ کا پابند ہے، اپنے ووٹ کو اپنی مرضی سے کاسٹ کرنے کا پابند ہے۔ بس ہماری یہی گزارش ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ووٹ پہ بلیو نہیں کرتے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے ہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اس لیے میرے سب سے کو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کیا کریں، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، اور اپنے جمہوری جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ووٹ کی جب بات آتی ہے تو بات یہ آتی ہے کہ لوگ تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ووٹ کس طرح سے ڈل جاتے ہیں، ووٹ کس بس طرح سے میں اتنے یہی اتنے کہہ رہا ہوں کہ لوگ۔ ووٹ ڈالنے جی، کے لیے آنا چاہیے، ووٹ ڈالنے کے لیے آنا چاہیے، اور ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہوتا ہے اور آپ کا اپنا رائٹ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرور آنا چاہیے میدان میں، اور باقی اپنی پسند کی پارٹی کو بے شک ووٹ کریں، اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں، لیکن یہ کسی طور پہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کہ ملک کے حالات نہیں ہیں ٹھیک، کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی کسی کو ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے۔ ووٹ کے لیے ہمارے ملک میں ایک ٹیکنالوجی لائی گئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ٹیکنالوجی ختم کر دی گئی ہے یا پینڈنگ میں؟ ابھی پینڈنگ میں ہے، ابھی تو دیکھیں یہ ابھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق تمام وہی قانون بنے گا جو الیکشن کمیشن کا حکم ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے الیکشن ووٹ سے ریلیٹڈ، وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا ووٹ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو ہمارے جی، پاس اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ ان کا ووٹ خود ہی ڈل جاتا ہے، کہ جو بندہ ایسا جا چکا ہے دنیا سے، جو بندہ جا چکا ہے نا، اس کے بھی ووٹ ڈل کنٹرول رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی قانون سے سازی کی جانی چاہیے، اور قانون سازی ہو رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور اس میں جس پارٹی کو عوام ووٹ دے گی، عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ سے وہی پارٹی آئے گی اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، بالکل۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم دوبارہ جوائن کریں گے۔ آج ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے بہت زیادہ لانگ نہیں کیا، کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ووٹ کی کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن ووٹ ہی ساری چیزیں، اگر اچھا ووٹ کام آ جائے تو کیا سے کیا نہیں ہو جائے۔ تھینک یو تو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے الیکشن ووٹ کے حوالے سے عوام کو؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر سی ہے، تو اس زندگی میں جو بھی صاحب اقتدار ہیں، جو بھی چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں، اقتدار جو منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ تو میری گزارش ہے اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کوئی ایسا مثبت کام کریں، ایسے کام کر کے جائیں جس سے ہماری نسلوں کو فائدہ ہو، نہ کہ یہ ہو تاکہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کر سکے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم اندھیروں میں
ڈوب جائیں اور ہمارا جو ہمارے خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو آمین. ترقی تھینک یو دے سو مچ. اور ہمیں اس میں جی اپنا پورا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. میری اپنے حلقہ کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں اور کہ اگر ہماری قسمت میں نصیب میں ہے تو ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں الیکشن میں ووٹ کریں, ہماری پارٹی کو ووٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.